وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 784، آیت نمبر 25 سے 27۔ آج کا موضوع مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کر چکا ہے اے مومنو بہت سی مواقع پہ۔ ویوم حنین، اور ابھی حنین کے روز، اذ اعجبتکم کثرتکم، اس روز تمہیں اپنی تعداد کا غرہ تھا، فلم تغن عنکم شیئا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ، اور اس میں مضمون اصل میں یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ ہی کی سنو اور اللہ ہی کی مانو۔ یہ جو گزشتہ آیت تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا 24 نمبر کی، کہ محبت ایک سے کرو اور اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اور محبوب تمہیں صرف اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ تو گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان بوجوہ ظاہر پہ بھروسہ کر لیتا ہے، ظاہر پہ اعتماد کر لیتا ہے، ظاہر پہ نظریں جما لیتا ہے، ظاہر سے توقع رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور دیکھیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی مثالیں دی ہیں، ان کی تو خیر ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سخت حالات میں، سخت سے سخت حالات میں بھی
یعنی ہمیں انہوں نے سبق دیا ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ اعتماد رکھو۔ مثال کے طور پہ غار ثور، ہجرت مدینہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور کافر ان کا پیچھا کر رہے تھے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اب وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں، لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھیں کہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ، اصل میں دیکھیں اللہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی ذات میں ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو رسول کی ذات، یعنی آپ، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ تو، یعنی اگر کوئی کہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، رسول کا نمونہ تو یہ نہیں ہے، تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو اونچے لوگ تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو صاحب کرام تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہاں، اور وہ الگ شان کے تھے، ہم تو یعنی عاجز ہیں اور کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ان کا اتباع نہیں کر سکتے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو فالو، ان کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اکثر ہمارے یہاں، یعنی ایک تصور ہے۔ ایک تو ہم اللہ والے بننا بھی نہیں چاہتے، صاف بات یہ ہے۔ ہم دنیا دار، اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں، دنیا ہی پر ہمارا توکل ہے، دنیا ہی پر بھروسہ ہے، ہم دنیا والے ہیں، عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں، اور ہم پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات ذرا میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے تو اس کا کوئی مطلب ہوگا نا۔ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کے بندے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ہم یعنی اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم ظاہری مفادات کے بندے ہیں۔ مفادات، باہمی مفادات، یہ حکومتی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے تم مجھ سے اچھے رہے تو میں بھی تم سے اچھی رہوں گی، یعنی یا شوہر، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، بیگمات ناراض نہ ہوں خواہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اگر آپ مجھ سے اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی آپ سے اچھی رہوں گی، آپ مجھ سے برا سلوک کریں گے، یہ جملہ وہ نہیں کہتی بسا اوقات، بس وہ کہتی ہے کہ آپ اچھے رہیں میں بھی اچھی رہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر برا ہو تو آپ بھی پھر بری ہو جائیں گی، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ شوہر اگر برا ہے تو آپ تو اپنے اخلاق کو درست رکھیں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے بد اخلاقی کی، گالم گلوچ کی یا اس کی اس کی؟ بہرحال میں ایک عام بات کر رہا ہوں صاحب نکرم، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بات کر رہا ہوں، غار ثور کی میں بات کر رہا ہوں کہ، اور توکل اور اعتماد کی بات کر رہا ہوں کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، مومن صرف اللہ پہ بھروسہ کرے اگر وہ مومن ہے۔ تو کھوجی تھا ان کے ساتھ جو تلاش میں آئے تھے کفار مکہ، کھوجی تھا، اور وہ قدموں کے نشانات کی کھوج میں غار ثور تک آ گیا، اور غار کے دہانے پر وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، لیکن کافر نیچے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور سے کہ حضور کھڑے میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ۔ تو حضور نے کیا جواب دیا حضرت ابوبکر کو؟ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے رفیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر وہاں پہ یعنی وہ نیچے نہیں دیکھ سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو وہ آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ قریب آئے غار کے دہانے پہ تو کبوتری جو ہے
نے گھونسلہ جمایا ہوا تھا، انڈے دیے ہوئے تھے، پھر کر کے اڑ گئی کبوتری، انڈے نظر آنے لگے۔ پھر مکڑی نے جال، یعنی ایک پورا جال تنا ہوا تھا غار کے دہانے پہ، کھوجی نے کہا کہ یہاں تک ہے، یہاں پہ ہے، تو قریب آئے تو کبوتری نے پھر کر کے اڑ گئی۔ تھوڑا سوچیں سامنے اکرام، پھر کر کے اڑ گئی۔ مکڑیوں کا جال تھا مکڑی کا جال تھا۔ انہوں نے دیکھا، یہ دونوں شہادتیں دیکھی، انہوں نے کہا کھوجی کو کہا تمہاری، یعنی جو کچھ بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا یہ کھوجی غلط کہہ رہے، جو ہمارے سامنے شواہد ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، یہاں پہ کئی مدتوں سے کہیں کوئی نہیں گیا ہے، کبوتر غار کے دہانے پہ کبوتر نے جالا تنا ہوا ہے، جالا ہے، انڈے ہے۔ اب بس میں یہاں تک یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ اعتماد رکھیں۔ اور سورہ ملک میں آخر میں ایک آیت ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، آمنا بھی وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہمارا تو اصل میں ذہن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم تو طالبان دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں۔ ایک بات بالکل واضح ہے، تو ہمارے اندر تو بہت خرابیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، اور میں اس کا یہاں تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن اصل جو غفلت ہے کہ اللہ سے ہم غافل ہیں، دنیا، اللہ کو ہم غائب سمجھتے ہیں، دنیا کو حاضر سمجھتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں لوگ، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے تو ہم نے تو اسی کو دل دیا ہوا ہے، اللہ کو کیسے دل دے دیں، اللہ سے کیسے محبت کریں، اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ ایسے لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں، تاریخ عالم کا آپ مطالعہ کریں، قرآن میں جو واقعات ہیں اور اس کا آپ مطالعہ کریں۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ کیا بدر میں اللہ کی مدد نہیں آئی تھی؟ پھر بے شمار واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ پانی نہیں تھا، پانی اکٹھا کیا گیا، حضور نے وہاں ایک برتن میں پانی منگوایا، اس میں ہاتھ رکھا، اس کی انگلیوں سے چشمہ ابل پڑا، سارے لشکر نے پانی بھی پی لیا، اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا، وہ کافی ہو گیا۔ تو دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین۔ اور نصر من اللہ و فتح قریب، اور ایسی قبیل کی بہت سی آیاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس میں کافی ہوں۔ پھر ایک آیت آپ دیکھیں، اس کو سنیں، پھر اس کا ترجمہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مختصر اب میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں کہ حنین کا واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے۔ یہ اسی تناظر میں ہے کہ تم میں تو سب سے زیادہ توقع، بھروسہ، اعتماد تو اللہ پہ ہونا چاہیے، محبت بھی اللہ سے ہونا چاہیے، وہی فائدہ دینے والا ہے، تو اسی سے دل لگا لو، اسی پہ اپنی مال و جان کو قربان کرو، وہ تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ تو سارا مضمون ہی یہی ہے۔ دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ یمن کا بادشاہ کعبے کو مٹانے کے لیے آیا، مقامی لوگوں نے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے،
وہ اپنی اپنی وادیوں میں چلے گئے۔ تو کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اصحاب فیل کے ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر غارت نہیں کر دی، بے سود نہیں کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پہ ابابیل بھجوائے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو یہ دیکھیں، یہ سنت الہیہ ہے، حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ سنت الہیہ ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ہو جانا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے راستے پر مکمل بھروسہ اعتماد اللہ پہ ہے۔ اس میں اگر آپ کی جان جاتی ہے، مال جاتی ہے، دے دیں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دے دے۔ دیے صحابہ نے، مال و جان قربان کیے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اصل میں منزل ہماری اللہ نہیں ہے۔ پھر جب دنیا آپ کی منزل ہو جائے تو انسان بخیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں، یہ میں نہیں دوں گا، یہ میں نہیں دوں گا، نہ جان دوں گا نہ مال دوں گا، بخل آ جاتا ہے۔ تو جو بخیل ہو گیا تو بخیل تو جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل اور بود زاہد بر و بحر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ فارسی کا شعر ہے کہ بخیل شخص جو ہے اگر تری اور خشکی کا زاہد بن جائے، ہر جگہ سجدے لگا لے، لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر اسے حکم کا پتہ ہو۔ تو ہم لوگ تو بخیل ہیں، مال اور جان اس سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم ڈٹ کے محبت کرتے ہو مال سے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی محبت میں بہت شدت رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے دل میں کتنی جذبہ ہے قربانی کا اللہ کی راہ میں، کتنی محبت ہے آپ کی دنیا کی، دنیاوی مال و متاع کی، مال و جان کی، کتنی آپ کے اندر وہ ہے، جذبہ ہے۔ یہ آپ اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں صرف اس لیے آپ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اور آپ کا تو کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے، آپ کا اور اللہ کا ہے بنیادی تعلق۔ آپ اپنے دل کی دنیا میں دیکھیں کہ آپ نے محبت آپ کی کس سے ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابھی آیت نمبر 24 میں کھول کے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 ابھی ہم نے پڑھی۔ تو آپ اپنا محاسبہ بھی کر لیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ محاسبہ کریں۔ دیکھیں، یہ محاسبہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے۔ اپنا حساب یہاں پہ ہمیں لینا چاہیے۔ آپ خود اس وقت دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میں اور آپ زندہ ہیں اس وقت، جسم میں ہیں، مکان میں ہیں۔ عن قریب میں اور آپ سب چلے جائیں گے اس جسم سے۔ یہ وقت ہم سے یہ پرچہ چھین لیا جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ خود احتساب کریں آپ اپنا۔ اگر دنیا اور اس مافیہا جو ہے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں محنت سے، تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ آج سے اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں، اپنے منزل کا تعین کریں، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کہاں جائیں گے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا مقصود حیات کیا ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی نہایت ضروری ہے۔ منزل اللہ، راستہ اللہ کا قرآن، طریقہ محمد رسول اللہ کا، مقامی طور پہ ایک استاد، رہنما، عملی نمونہ مقامی طور پہ، اور سچا شخص، اہل یقین، جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو آپ بھی سچے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، پھر آپ آگے چلیں، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تیز تر گامزن منزل دور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 25 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ظاہر پہ اللہ کو بھول کے تم نے ظاہر پہ بھروسہ کر لیا تو ظاہر تو تمہارے کام نہیں آیا۔ ہاں، جب میں نے رحمت کی، یعنی تم نے تو تھوڑی سی غلطی کی تھی تو اس غلطی کا خمیازہ میں نے تمہیں چکھایا کہ نہیں، ظاہر نہیں، اسباب نہیں، میری مدد، تو پھر میں نے تمہاری مدد کی۔ ثم انزل اللہ علی رسول سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر میں نے نازل کیا سکینہ، سکون، اطمینان۔ اس کا ہم سورہ بدر یعنی غزوہ بدر میں بھی وانزل سکینہ، سکینہ وہاں بھی نازل ہوئی، یہاں بھی نازل ہوئی، غنودگی اور سکون، اطمینان، وقار، دل جم گئے تو سکینہ آئی۔ اب یہ تو اللہ کا کام ہے، اصل چیز تو مورال ہے، مورال آپ کا اپ ہو گیا، آپ واپس پلٹے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے جو جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، سزا دی، جو منکر حق تھے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے جو حق کا انکار کریں گے، ان کی یہی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ نے نظر، یتوب اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ رحمت سے متوجہ ہوا اس کے بعد جس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اس میں جو سارا واقعہ ہے سامنے کرام، اس میں جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھروسے قابل ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فمن ذا الذی، کون ہے وہ؟ تو دیکھیں ایک طاقت ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ یعنی اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو قرآن میں واللہ سمیع بصیر، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھ رہا ہے، بس تو یہ سارے ہیں۔ لیکن ہمارا تو دیکھیں نہ قرآن پہ یقین ہے، اور کسی چیز، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، اعتراف جرم آج کے معاشرے کی طرف سے میں یہ اعتراف جرم کر رہا ہوں۔ جو بڑا جرم ہے یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، خواہ وہ ہماری اپنی روح ہی کیوں نہ ہو، اب ہماری اپنی اصل، لیکن روح سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ موت کے وقت وہ روح جو ہے آپ کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ روح اور جسم کی جدائی کا نام ہی موت ہے، انتقال ہے، منتقل ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے عالم پہ۔ بہرحال ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی، مشکل ہوگی۔
آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی، مشکل ہوگی۔ تو جب آپ کی زندگی مشکل ہے تو آپ کے لیے راستہ ہے، اس مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا کارساز، مددگار، دوست یقین کر لیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، مددگار ہے۔ اور باقی دیکھیں، زندگی تو ایک جہد مسلسل ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پیسے برسنے لگیں گے، یا آپ دنیاوی طور پہ آسائشات آ جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو پھر امتحان ختم ہو گیا نا۔ اور وہ تو اگر آپ پہ آسائشات اور پیسے کی وہ کر دے تو وہ تو الگ ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ دنیا اگر آپ پہ کھول دی جائے اور بغیر ذکر الہی کے، تو وہ نہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی میری مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ آپ چاہیں بھی نہیں۔ اللہ چاہے گا تو دے دے گا، ورنہ نہیں۔ بس اس کی رضا پر آپ راضی رہیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ پہ اعتماد کریں، اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے لیے اپنے مال و جان کو وقف کر دیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ یعنی اگر آپ ظاہری میں گم رہے تو پھر آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے، آپ فائدہ نہیں حاصل کریں گے، دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ پورا نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، یعنی اپنے مقصد پیدائش میں، تو آپ کو اللہ سے بنانی پڑے گی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت۔ اپنے رب کا نام یاد کرو اور مخلوق سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تبتل الیہ تبتیل، ہر ایک سے اپنا دلی تعلق کاٹ کے اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم نے تو اللہ سے اور اللہ والوں سے اپنا تعلق کاٹ کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے میری خاص دوستی ہے، ڈی آئی جی صاحب میرے دوست ہیں، فلانے صاحب میرے دوست ہیں، میرا تعلق ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ۔ آپ تو ایسے کہتے پھرتے ہیں، دنیا سے آپ نے دوستی لگائی بھی ہے۔ میرے پاس پیسے ہیں، کوئی ضرورت ہو، مجھے لوگ بعض اوقات محلے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مجھے الگ کر کے کہتا ہے کوئی بھئی مال پیسے ہیں میرے پاس تھوڑے بہت، چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، یا جب بھی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے تعلقات کو بنایا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک اللہ سے رابطہ اور اس پر اعتماد، پورا اعتماد۔ میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ آج سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الكافرین ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم۔ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی اللہ نے تمہاری
بہت سے مواقع پہ، ویوم حنین، اور یوم حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور منکرین حق کو سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اس کے بعد جس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیچھ پھیر کر پھر گئے۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔